بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، باب 14، پہلی فصل کے 11 عنوان مکمل کے بعد دوسری فصل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرندوں پر رحمت و شفقت کا بیان، پارٹ نمبر 79 اور پیج نمبر 596 سے۔ فصل ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرندوں پر رحمت و شفقت کا بیان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پرندوں سے پیار اور شفقت کا برتاؤ کرنے کا خصوصی حکم دیا ہے، اور کسی بھی پرندے کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی مشق کرنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ چڑیا ایسے چھوٹے پرندے کو بھی بلا وجہ شوق شکار میں ہلاک کرنے کے عمل کی ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ روز حشر یہ پرندے اللہ کے حضور ایسے شخص کے خلاف استغاثہ دائر کریں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرندوں پر رحم کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرندوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی کہ انہیں دانہ، دنکا اور پانی فراہم کرنے کا اہتمام کرو۔ پرندوں کے بچوں کو ان کے گھونسلوں سے نکال کر ان کی ماؤں سے جدا کرنے کو بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ اس عمل سے ان کی ماؤں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمانوں کی ہواؤں میں قانون حرکت و پرواز کے پابند ہو کر اڑتے رہتے ہیں؟ انہیں اللہ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے۔ بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ سورہ النور آیت نمبر 41۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلائے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ حدیث پاک: پرندوں پر ظلم ڈھانے اور ان کا مصلح کرنے والے کے لیے سخت وعید۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ہشام بن زید کا بیان ہے کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حکم بن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے چند لڑکوں یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ آپ کا گزر چند لڑکوں یا آدمیوں کے پاس سے ہوا جو ایک مرغی کو باندھ کر نشانہ بازی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو منتشر ہو گئے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا یہ کام کس نے کیا ہے؟ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو ایسا کام کرے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قریش کے چند نوجوانوں پر گزر ہوا جو ایک پرندے کو باندھ کر اس پر تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، اور انہوں نے پرندے والے سے یہ طے کر لیا تھا کہ جس کا تیر نشانہ پر نہیں لگے گا وہ اس کو کچھ دے گا۔ جب انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کام کس نے کیا؟ جو شخص اس طرح کرے اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ جو شخص کسی جاندار کو ہدف بنائے بلا شبہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے لعنت کی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی ذی روح کا مصلح کیا اور پھر اس گناہ سے توبہ نہ کی اور اسی حال میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کا مصلح کرے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام منذری، حسمی اور اسقلانی نے فرمایا ہے اس کے رجال ثقہ ہے۔ فصل 2، بلا ضرورت پرندوں کا شکار کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 5، حضرت شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی چڑیا کو بلا وجہ مار ڈالا تو وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چلائے گی اور عرض کرے گی اے اللہ فلاں شخص نے مجھے بلا وجہ بغیر کسی فائدے کے قتل کیا۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چڑیا یا اس سے بھی چھوٹا جانور ناحق قتل کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس کے متعلق بھی پوچھے گا تو نے یہ جان ناحق کیوں لی؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ وہ اسے ذبح کرے اور کھائے اور بلا ضرورت صرف شوق شکار میں اس کا سر کاٹ کر نہ پھینک دے۔ اس حدیث کو امام نسائی، شافعی، طیالسی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی جس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ ہم نے اس کے بچے پکڑ لیے جس پر چڑیا احتجاجاً پر پچھانے لگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کس نے اس سے اس کے بچے کی وجہ سے تڑپایا ہے؟ اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک بل دیکھا جسے ہم نے جلا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اسے کس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کے ساتھ عذاب دینا آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، لہذا کسی مخلوق کو آگ سے مت جلا دو۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس میں چنڈول
ایک خوش آواز چڑیا کہ 2 بچے تھے، ہم نے وہ 2 بچے اٹھا لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ چنڈول حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کرتے ہوئے حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس چنڈول کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے عرض کیا، ہم نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اس کے بچے اسے لوٹا دو۔ اس حدیث کو امام حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 9۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چیز پر رحم کیا، خواہ چڑیا کے ذبیحہ پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر رحم کرے گا۔ اس حدیث کو امام طبرانی، بیہقی اور بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ امام ہاشمی نے فرمایا اسے امام طبرانی نے سکہ رجال کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فصل 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حشرات الارض پر رحمت و شفقت کا بیان۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے دامن آفاق گیر کے سائے سے کوئی جی نفس مخلوق محروم نہیں رہی۔ حشرات الارض بھی سانس لینے والی مخلوق ہے، اس لیے انہیں بھی بلا زواج فنا کے گھاٹ اتارنے، زندگی سے محروم کرنے، حتیٰ کہ چینٹیوں کے مسکن تک بھی جلانے سے سختی سے منع کیا۔ چینٹیوں کے یہ مسکن یا تو زمین پر ہوتے ہیں یا کسی درخت پر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر 2 صورتوں میں اگر ان کے کسی مسکن کو جلتا ہوا دیکھتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ آگ کو فوراً بجھا دیا جائے۔ واضح کیا کہ بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی کو دے۔ معمول مینڈک، چونٹی، شہد کی مکھی اور ہدہد کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ تمام حشرات الارض بالخصوص چیونٹیاں، شہد کی مکھیاں، چڑیا اور دیگر اللہ کی تسبیح بیان کرنے والی امتوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ انسانی میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت ہی کا سائے عاطفت ہے، جس نے ہر ذی نفس کے لیے زندگی اور بقا کا پیغام دیا ہے۔ القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ سورہ النحل آیت نمبر 68 اور 69۔ ترجمہ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں، بس تو ہر قسم کے پھولوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر۔ ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ جداگانہ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔
بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں۔ اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو تو وہ یعنی سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 جانداروں کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا۔ ایک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 جانداروں یعنی چونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور ممولے کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممولے، مینڈک، چونٹی اور ہدہد کو ہلاک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسے امام ابن ماجہ اور بزار نے روایت کیا ہے۔ فصل 2، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حشرات الارض کو جلانے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، پھر واپس تشریف لائے تو کسی شخص نے چونٹیوں کے مسکن کو آگ لگا رکھی تھی۔ وہ مسکن یا تو زمین پر تھا یا کسی درخت پر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کس نے کیا ہے؟ لوگوں میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بجھا دو، اسے بجھا دو۔ اسے امام احمد اور طیالسی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم چیونٹیوں کے ایک مسکن کے پاس سے گزرے تو اسے جلا دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی کو دے۔ اسے امام احمد، نسائی اور عبدالرزاق نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے، اس کے رجال صحیح حدیث کے رجال ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک چونٹی نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کو کاٹا، انہوں نے حکم دیا تو چونٹیوں کی پوری بستی جلا دی گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی فرمائی، کیا وجہ بنی کہ آپ کو کاٹا؟ تو ایک چونٹی نے تھا،
لیکن آپ نے تسبیح بیان کرنے والی امتوں میں سے ایک امت یعنی بڑی جماعت کو ہلاک کر ڈالا۔ اسے امام بخاری، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ پارٹ نمبر 79 یہاں مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔